بزم کی صدارت فرما رہے پروفیسر اعجاز علی ارشد صاحب، پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب، رئیس کے تشریف معزز خاتون حضرات اور معزز سامعین، ساحر لدھیانوی کی شاعری اور صدائے احتجاج۔ جناب صدر نے 10 منٹ کا وقت دیا ہے، انشاءاللہ 9 منٹ 59 سیکنڈ میں میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ صرف کچھ باتیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی میں نے سامنے رکھ لیا۔ ساحر لدھیانوی کے بارے میں کل سے بہت ساری باتیں سنی، ان کو دہراؤں گا نہیں۔ ساحر لدھیانوی کی شاعری مشکل سوالات قائم کرتی ہے۔ ساحر احتجاج کا شاعر ہے، ساحر مزاح کا نہیں لیکن طنز کا شاعر ہے، ساحر دنیا کو اپنی نظر سے دیکھنے والا شاعر ہے۔ ساحر کے کلام میں جو تلخی ہے اسے ہر پڑھنے والا بآسانی محسوس کر سکتا ہے۔ دنیا نے تجربات و حوادث کے شکل کی بات کل سے ہو رہی ہے، اسے جو کچھ دیا تھا اسے وہ شعری پیکر میں ڈال کر دنیا کو واپس کر رہا تھا۔ اس کی یہاں صدائے احتجاج محض رومانی نہیں ہے، وہ اس کی ذاتی زندگی کا عکس بھی ہے۔ مارکس کے نظریات سے متاثر ضرور تھا، لیکن دیگر ترقی پسند شاعروں کے مقابلے ساحر کے کلام میں اس کی ذاتی زندگی کا زہر بھی گھلا ہوا تھا۔ وہ نام نہاد مہذب سماج پہ طنز کے تیر برساتا تھا۔ وہ ثنا خان تقدیس مشرق سے حساب مانگتا ہے۔ وہ تاج محل کے حسن میں کھو جانے کے بجائے تاج محل کی تعمیر کرنے والے مزدوروں کی محبت کو یاد کرتا ہے۔ ان کے اجداد نے بھی محبت کی ہوگی۔ وہ نظموں اور غزلوں کے علاوہ اپنے فلمی گیتوں میں بھی سماج کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ساحر کی زندگی میں اتنی تلخی کہاں سے آئی اور کیوں آئی؟ ساحر کی نظموں، غزلوں اور گیتوں میں صدائے احتجاج کی تلاش کرنے اور طنز کے تیروں کو گننے سے پہلے ذرا ایک نظر اس کی زندگی کے حالات پہ ڈالتے ہیں۔ جو کل سے باتیں ہو رہی ہیں، اس کو اس کے والد کی محبت نہیں ملی، وہ 8 مارچ 1921 کو لدھیانہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا، اس گاؤں تک ہم لوگ گئے ہیں، وہاں اس کی گاؤں کے لوگوں سے باتیں کی ہیں۔ ساحر اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، ماموں کی پرورش کرتے ہیں، تلخی آتی ہے، وہ عورتوں سے جو محبت کا جذبہ ہے وہ تمام سماج کی اور کی ذاتی زندگی اس کی زندگی میں آتی ہیں اور اسے ایک ایسا شاعر بنا کر پیش کرتی ہیں جس کے یہاں اتنی تلخیاں ہیں کہ وہ اپنے پہلے مجموعے کا نام تلخیاں رکھتا ہے۔ سوال ممبئی پہنچے، اس وقت ممبئی تھا، تو ممبئی کی خاک میں دفن ہوئے۔ صرف 59 سال کی مختصر سی عمر ملی تھی ساحر کو، لیکن اس 59 سال کی عمر میں فلموں کی دنیا سے، مشاعروں کی دنیا سے اور ادب کی دنیا میں اپنے زمانے میں اپنے تمام ہم اثروں سے زیادہ مقبولیت ساحر کے حصے میں آئی تھی۔ اس پہ ایک الگ باب قائم ہوتا ہے کہ مقبولیت کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ ساحر جب لاہور میں مقیم تھے، ملک کی تقسیم کا عمل میں آئی، بڑے اتھل پتھل کی افراتفری کا ماحول تھا۔ لاہور سے ساحر کے بہت سے ہندو اور سکھ دوست ممبئی چلے آئے۔ ساحر نے بھی لاہور چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے مسلم ملک پاکستان میں رہنے کے بجائے سیکولر ہندوستان میں رہنا پسند کیا اور ممبئی واپس لوٹ گئے۔ اگر وہ ممبئی واپس نہ آتے تو ہماری فلم انڈسٹری ساحر کے فلمی نغموں سے محروم ہوگی۔ ساحر کا شمار ظاہر سی بات اپنے زمانے کے مقبول ترین شعراء میں ہوتا تھا۔ ادبی حلقوں میں ساحر کی پذیرائی ہوئی۔ کالج سے یونیورسٹی تک نصاب میں ساحر کی نظموں کو شامل کیا گیا۔ ایک زمانے تک مشاعروں میں ساحر کی شرکت سے مشاعروں کا وقار بلند ہوتا تھا۔ ساحر کی موجودگی مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی تھی، اور جہاں تک ساحر کی فلمی نغمہ نگاری کا سوال ہے تو ساحر کے نغمے فلموں کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتے ہیں۔ تفصیل ہے، میں ذرا سا مختصر میں عرض کر دوں کہ اندیور یا بخشی یا سمیر کے جو فلمی نغمے ہیں ان پہ میں نے کام بھی کیا ہے، ان کو جمع بھی کیا ہے۔ جب انہیں ہم کاغذ پہ اتارتے ہیں ان میں کوئی علمیت یا کوئی ادبیت باقی نہیں رہتی ہے۔ مجروح صاحب نے بھی اتنے بڑے شاعر ہونے کے باوجود جو فلمی نغمے لکھے ہیں اس کا بڑا حصہ ایسا ہے کہ وہ کاغذ پہ اتر کے بے دم نظر آتا ہے، صرف موسیقی کے ساتھ اپنی شناخت قائم کر پاتا ہے۔ اس کے برعکس ساحر کے جو فلمی نغمے ہیں جب انہیں
کاغذ پہ لکھتے ہیں، جب وہ چھپے تب بھی وہ دلکش ہیں، اور جب اسے موسیقار اپنی آوازوں سے سجائے تب بھی وہ دلکش ہے۔ یہ میں احساس ذمہ داری کے ساتھ۔ ایک اور بات، مجروح صاحب جیسے بڑے شاعر کہ مذہب تو بس مذہب دل ہے، باقی سب گمراہی ہے، مجھ سے کہا جبریلی جنونی، یہ بھی وہی الہی ہے، یہ کہنے والے مجروح صاحب فلموں کی جو شاعری کرتے تھے اور جو ان کی ادبی شاعری تھی وہ بالکل الگ تھی۔ ماشاءاللہ جہاں اور غزل جو مجموعہ ہے کہ دو نام سے، اس کی جو غزلیں ہیں اور ان کی جو فلمی شاعری ہے بالکل الگ ہے۔ اس کے برعکس ساحر کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ساحر کی بعض ایسی غزلیں جو انہوں نے مشاعروں میں پڑھی، بعض ایسی غزلیں جس پہ ساحر کو ناز تھا، وہ فلموں میں بے انتہا کامیاب رہیں، فلمی دھنوں پہ بھی انہیں خوب پسند کیا گیا۔ ایک اور بات جس کی بات صدا احتجاج کی ہم نے بات کی ہے کہ ساحر کہاں کہاں احتجاج کی لے بلند کرتا ہے، دو تین مثالیں پیش کرتا ہوں۔ کل سے بات ہوئی تھی جشن غالب کی، آپ نے افتتاحی تقریر میں پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب کو سنا تھا، اس کا ذکر کیا تھا انہوں نے۔ غالب انسٹیٹیوٹ دلی میں اسی کی نشانی ہے، اس پہ جو ساحر کی نظم ہے اس وقت سے لے کے آج تک جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے تو اردو پہ ستم ڈھا کے غالب پہ کرم کیوں ہے ہم خوب پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ساحر نے سوالات کیے تھے، ساحر احتجاج کرتا تھا۔ اور دو باتیں اور کہوں گا کہ ساحر اپنی شاعری میں بھی احتجاج کرتا تھا اور ساحر عملی زندگی میں بھی احتجاج کرتا تھا۔ ایک مثال پیش کروں گا۔ 21 برس گزرے آزادی کامل کو، تب جا کے کہیں ہم کو غالب کا خیال آیا، تربت کہاں اس کی، مسکن تھا کہاں اس کا، اے اب اپنے سخن پرور ذہنوں میں سوال آیا، 100 سال سے جو تربت چادر کو ترستی تھی، اب اس پہ عقیدت کے پھولوں کی نمائش ہے، اردو کے تعلق سے کچھ بھید نہیں کھلتا، یہ جشن یہ ہنگامہ خدمت ہے کہ سازش ہے۔ ساحر کی آواز بالکل مختلف آواز تھی، جشن غالب کی دھوم دھام ہو، ایسے میں ساحر کا یہ طنز اہل اقتدار کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ آزادی کے بعد اردو کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ایسے میں جب حکومت کی نوازشوں سے بات سامنے آئی تو ساحر نے سوال کیا کہ یہ کوئی سازش تو نہیں ہے۔ میں گونجی تھی غالب کی نوا برسوں، ان شہروں میں اب اردو بے نام و نشاں ٹھہری، آزادی کامل کا اعلان ہوا جس دن، معطوب زباں ٹھہری، غدار زباں ٹھہری، جس عہد سیاست نے یہ زندہ زباں کچلی، اس عہد سیاست کو مرہونوں کا غم کیوں ہے، غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا، اردو پہ ستم ڈھا کر غالب پہ کرم کیوں ہے، یہ سوال ساحر قائم کرتا ہے۔ اسی طرح ابھی بار بار ذکر ہوا ہے اے شریف انسانوں، دونوں ملکوں میں ہندوستان اور پاکستان میں ریڈیو سے نشر کیا گیا، بہت ریئر بات ہے کہ کسی ایک شاعر کا ایک کلام ایک حوالے سے دونوں ملکوں کے ریڈیو پہ جو کہ ان کا قومی نشریاتی ادارہ ہے وہاں سے نشر کیا گیا کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، یہ دونوں ملکوں سے نشر کیا گیا۔ میں اس کو ایک اور بات کی طرف، کیا ساحر کو محبت تھی، ساحر کی محبت کا ذکر ہوا، امرتا پریتم کا ذکر ہوا، بار بار ان کی دوسری محبوباؤں کا ذکر ہوا۔ ساحر کیا عشق کے نغمے نہیں گانا چاہتا تھا؟ ساحر کیا غزلوں کا بڑا شاعر نہیں تھا؟ اس پہ ایک الگ بات ہوگی، ساحر خود اس کا جواب دیتا ہے، کیسے وہ گل و بلبل کی بات کرے۔ ساحر خود کہتا ہے کہ ساحر کی شاعری میں عشق و محبت کے نغمے تو ہیں، ان کی رومانی نظمیں بھی اثر رکھتی ہیں، رومان بھی ان کی شاعری کا اہم جز ہے، لیکن کئی بار وہ رومان کی دنیا سے بہت بیزار بھی نظر آتے ہیں، انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، زمانے کی ناہمواریوں کی بات کرتے ہیں، ان پہ بار بار انقلاب کی باتیں کرنے کا جب الزام لگتا ہے تو ساحر خود جواب دیتے ہیں کہ میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے دل کو عشق کے نغموں سے نفرت ہے، مجھے ہنگامے جنگ و جدل میں کیف ملتا ہے، میری فطرت کو خوریزی کے افسانوں سے رغبت ہے، لیکن میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو، غریبوں مفلسوں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو، سسکتی نازنینوں کو، تڑپتے نوجوانوں کو، حکومت کے تشدد کو، امامت کے تکبر کو، کسی کے چیتڑوں کو اور شہنشاہی خزانوں کو، تو دل تابے نشاتے بزم عشق لا نہیں سکتا، میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا۔ یہ مجبوری تھی ساحر کی جس کا ذکر خود اس نے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ میرے پاس 3-4 منٹ ہے، میں ایک ایسی بات کہتا ہوں جس کا کل سے نہیں آیا ہے۔
यहाँ प्रोफेसर इर्तिजा करीम साहब आज की सदारत फरमा रहे हैं। अखलाक खान साहब को मालूम है, मैं 96 में जब दिल्ली गया था और 2005 में अमृता प्रीतम का इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल से 20-25 रोज पहले भी मेरी अमृता प्रीतम से मुलाकात हुई थी। मेरे रिहाइश में, उनकी रिहाइश में 15 मिनट का वक्फा था। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस किताब का इजरा अमल में है, जो कैफी साहब का मोनोग्राफ था साहिर पे, वो बहुत दिनों से गुमनामी थी। उसको अभी इर्तिजा करीम साहब सामने लाए। ये ऐसे आदमी हैं कि जब इन्हें कोई बात मालूम हो तो उसकी तह तक जाते हैं, उससे दुनिया के सामने दिलाते हैं। इसलिए ये बात इस वक्त कह देना मैं मुनासिब समझता हूँ कि एक बड़ी उम्र की महबूबा का जिक्र उर्दू शायरी के हवालों से भी आया है, अख्तरुल ईमान के हवाले से भी आया है। एक बड़ी मशहूर नज़्म है दास्तान स्टेशन का मुसाफिर कि मेरे साथ कैसर थी ये बड़ी बड़ी आंखें, एक तलाश में कोई रात भर नहीं सोई। कहा कि जैसे दस्ते शफ़क़त को बड़ी उम्र की महबूबा का। तख्तुल ईमान से सवाल किया गया था कि प्रभु में कि आप बड़ी उम्र की महबूबा का जिक्र क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि राधा भी कृष्ण से बड़ी थी और लैला भी कैस से बड़ी थी। तो बड़ी उम्र की महबूबा का एक ताल्लुक है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि अमृता प्रीतम भी साहिर से बड़ी थी। मैंने अमृता प्रीतम से जब इस हवाले से कोई बात की थी, दूरदर्शन के लिए मैंने इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया था उनका उस ज़माने में, तो अमृता ने कहा था कि साहिर ने एक तवील नज़्म लिखी थी। सर ये बात मुझे कहीं वो नज़्म मिली नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने मालूम करने की कोशिश की कि वो नज़्म मुझे मिल जाए। साहिर ने उसको कुछ बंद मुझे सुनाए थे और वो नज़्म मिली नहीं या कहीं छपी नहीं है, और उसका उन्वान ही था बड़ी उम्र की महबूबा। एक ये बात मेरे जहन में थी। मैंने कहा अहले इल्म के हवाले करता हूँ ये बात कि अगर कहीं कभी नज़र आए तो वो नज़्म क्या हुई जो बहुत तवील नज़्म थी, जिसका उन्वान था बड़ी उम्र की महबूबा। जहाँ तक मैंने साहिर के हवाले से मुताला किया वो नज़्म मुझे नज़र नहीं आई। अब एक आखिरी बात कह के अपनी जगह लेता हूँ। वो आखिरी बात ये है, मैंने अपने मकाले में कहा कि साहिर न सिर्फ अपने गीतों में, गज़लों में, नज़मों में एहतजाज की सदा बुलंद करता था, बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बहुत से मौक़े ऐसे आए जब साहिर ने एहतजाज की। ये आखिरी पैराग्राफ पढ़ देता हूँ कि साहिर न सिर्फ अपनी शायरी में सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं, बल्कि अमली ज़िंदगी में भी कदम कदम पे नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। ज़िंदगी के जिस मोड़ पे जहाँ कहीं नाइंसाफ़ी नज़र आई, साहिर सरापा एहतजाज बन गए। इस सिलसिले में ऑल इंडिया रेडियो का किस्सा दिलचस्प भी है और काबिल तवज्जो भी। ये वाक़या इसलिए भी काबिल तवज्जो है कि आवाज़ बुलंद करने से कभी कभी कुछ तारीख़ी नवीद के काम भी हो जाते हैं। बाज़ लोग मशवरा देते हैं कि आपकी आवाज़ बुलंद करने से सदाए एहतजाज से क्या होगा, लेकिन सदाए एहतजाज बुलंद करने से कुछ होता है। मामला ये था कि ऑल इंडिया रेडियो के जो मकबूल तरीन प्रोग्राम में फिल्मी नगमों का प्रोग्राम भी शामिल था। आप तशरीफ रखें तो मैं ये आखिरी बात कह दूँगा। मेहमानों ये जनाब सदर की, हाँ ये आखिरी बात। ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम जो लोग सुनते रहे, फिल्मी नगमों के प्रोग्राम बहुत मकबूल थे। ऑल इंडिया रेडियो का अनाउंसर फीडर ऑन करता था और एक आवाज़ उभरती थी। ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम फिल्मी गीत माला। तो आइए सुनते हैं 1957 में प्रदर्शित फिल्म प्यासा का ये गीत, जिसके बोल हैं ये दुनिया अगर मिल भी जाए। गायक हैं मोहम्मद रफ़ी और संगीत दिया है एस.टी. बर्मन। और ये गीत शुरू हो जाता था। साहिर ने इस पे एहतजाज किया। साहिर ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को लेटर लिखा। साहिर ने उस वक्त के AIA-DG को खत लिखा। साहिर ने मुतल्लिका अफसरान से बात की और उसके बाद उसमें शायर के नाम का इजाफा किया गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी कि ऑल इंडिया रेडियो पे कहीं भी कोई प्रोग्राम पेश किया जाए, सबसे पहले नगमा वो शायर लिखता है, लिखने के बाद वो कंपोजर के पास जा रहा है, कंपोजिंग हो रही है और गुलकार उसे अपनी आवाज़ दे रहा है, उसमें शायर का नाम शामिल नहीं था। साहिर के इस एहतजाज के बाद वो नाम शामिल किया गया और अब उसमें ऐलान इस तरह होता है कि इस गीत के लिखने वाले गीतकार साहिर लुधियानवी हैं।